بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ جس کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے کی جاتی ہے یقیناً اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم بھی اپنے اس لیسن کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے ہی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، I am Nazar Hussain, your teacher for the subject of Social Studies. Today I will teach the students of class 7th, section A, B, C or D. I will teach to all sections of the students, but before starting my lesson, I will highlight the important point of the day, and that is roots of education are bitter but fruit is sweet. بڑا سمپل سا سنٹینس ہے کہ اگرچہ ایجوکیشن حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اس کا فروٹ جو ہے وہ بہت سویٹ ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں وہ زندگی میں اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی اس ایجوکیشن سے جو کسی دور میں انہوں نے حاصل کی تھی یا کوالیفیکیشن لی تھی اس سے ملک و قوم کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت اسٹوڈنٹ آج آپ بھی یہ عہد کر لیں کہ آپ نے بھی اس مشکل مرحلے سے گزر کر ایک اچھے سٹیپ کی طرف جانا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ Introduction of the chapter. Here is chapter number 5 for you. The name of the chapter is Industrialization in the Muslim World. Topics of the day are industry in Pakistan, industry in Iran. Dear students, at the end of this lesson, the student will be able to know about the industry of Iran. They will also get information about the industry of Pakistan. Dear students, let us start our topic from the Iran, petroleum industry in Iran. جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پیٹرولیم کسی بھی ملک کی بہت اہم انڈسٹری ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہم ایران کی انڈسٹریز کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایران میں پیٹرولیم کی انڈسٹری کو بڑا ممتاز مقام حاصل ہے۔ ایران پوری دنیا کے ممالک میں پیٹرولیم کی مصنوعات میں رینکنگ کے اعتبار سے 4 نمبر پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو نیچرل گیس کی پروڈکشن ہے اس میں اس کی رینکنگ 6 ہے۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ فرٹیلائزر انڈسٹری ان ایران۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں معدنیات بھی ہیں اور زراعت کے اعتبار سے بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا ایران میں فرٹیلائزر کی تیاری کے لیے را مٹیریل موجود ہے، اس لیے ایران اس را مٹیریل اور اس قدرتی نعمت سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایران فرٹیلائزر کے اعتبار سے اپنے ملک میں بھی خود کفیل ہے اور ایکسٹرا فرٹیلائزر دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کاسٹک سوڈا انڈسٹری آف دا ایران۔ ایران کاسٹک سوڈا انڈسٹریز میں بھی بڑا کام کر رہا ہے اور اس میں اس کی جو صنعت ہے وہ بڑی ڈیولپنگ سچویشن پہ ہے۔ اور اس کے بعد ایران جو ہے چونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے
کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری ان ایران. ایران میں کاریں بنانے کے بھی مختلف کارخانے ہیں جس کی بدولت ایران اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاریں بناتا ہے. اس کے علاوہ یہ کاریں دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ مائننگ انڈسٹری ان ایران. ایران میں مائننگ کا کام بھی بڑے اعلیٰ پائے کا کیا جاتا ہے، اور جو ایران کو اللہ تعالیٰ نے منرل پروڈکٹ سے نوازا ہے، ایران کے لوگ مائننگ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان مائننگ سے پھر خوب فائدہ لیتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں جن کو اپنے ملک کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور ایکسٹرا جو اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری آف ایران. ایران جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں بہت ترقی کر چکا ہے، جس کی بدولت اس کو ایک تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے کسی کا دست نگر نہیں ہونا پڑتا. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کوانٹٹی ٹیکسٹائل کی چیزوں کی ہے وہ دوسرے ممالک میں ایران بھیج رہا ہے، اور اس کی بدولت اچھا بھلا زر مبادلہ کما رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، شوگر ریفائننگ انڈسٹری ان ایران. ایران میں جس طرح میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، چونکہ زرعی ملک بھی ہے، مائننگ بھی ہے، لہٰذا شوگر کین کی جو ہے وہ کراپ یہاں کافی مقدار میں ہوتی ہے. چونکہ شوگر ریفائنری کے لیے جو بیسک چیز ہے، جو را مٹیریل ہے، وہ اس کی کراپ جو ہے شوگر کین ہے. شوگر کین چونکہ یہاں کافی مقدار میں ہے، لہٰذا ایران اس کی جو ہے اس کو استعمال کر کے شوگر بنا رہا ہے. شوگر چونکہ ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ایران سب سے پہلے یہ شوگر جو ہے اپنے ملک میں استعمال کرتا ہے، جو اس سے ایکسٹرا ہوتی ہے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اب ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ پاکستان ہے. پاکستان کی انڈسٹری کے متعلق ہم بات کریں گے. بیٹا اس کو اس حساب سے دیکھیے گا، پہلے اس کی مین انڈسٹری یا ہیوی انڈسٹریز کی بات کریں گے، اس کے بعد سمال انڈسٹریز کی کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے، چونکہ اس طریقے سے اگر سمال انڈسٹری کو مکمل کور کریں تو ہمارا یہ لیسن بہت طویل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی جو ہیوی انڈسٹری ہے سب سے پہلے یا مین انڈسٹریز ہے، پہلے میں اس کے متعلق بات کروں گا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پاکستان. جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن ممالک میں زراعت کی سہولت موجود ہوتی ہے وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اسی ضرورت کو پیش نظر پاکستان بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کافی ترقی کر چکا ہے، اور پاکستان کا کپڑا، پاکستان کا دھاگا اور دوسری کپڑے کی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہیں. پاکستان یہ پروڈکشن اپنے لوگوں کے استعمال کے لیے بھی کر رہا ہے، اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں یا اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے، وہ پاکستان کی دوسرے ممالک کو جا رہی ہیں، اور بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دوسرے ممالک میں اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے سپورٹس انڈسٹری ان پاکستان. پاکستان کھیلوں کے سامان بنانے میں بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے. پاکستان کا یہ کھیلوں کا سامان دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. زیادہ تر یہ سیالکوٹ سائٹ پہ کام کیا جاتا ہے کھیلوں کا سامان، لیکن بڑے کارخانے بھی ہیں، اس لیے پاکستان اس کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما رہا ہے. اس کے بعد شوگر انڈسٹری ان پاکستان. جس طرح میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں، پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے، اور اس میں شوگر کین کی کراپ جو ہے وہ کافی وسیع پیمانے پہ کاشت کی جاتی ہے، اور پاکستان میں شوگر انڈسٹریز بھی
بہت زیادہ ہیں اور اس میں شوگر کی پروڈکشن بھی کافی مقدار میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لوگ شوگر کی یہ اماؤنٹ، یہ مقدار اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستانی شوگر جو ہے وہ بڑی اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیمنٹ انڈسٹریز ان پاکستان۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ سیمنٹ انڈسٹری اسی کی بدولت یہاں جو ہے وہ قیام پذیر ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایسا خام مال ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس علاقے میں جو انڈسٹری لگانی ہو، اس علاقے کا پہلے سروے کیا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں جو ہے یہ انڈسٹری لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جن علاقوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے جو معدنیات، جو چیزیں سیمنٹ انڈسٹری میں استعمال ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، ان علاقوں میں سیمنٹ کی انڈسٹری لگائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لوگ سیمنٹ کی پروڈکشن کافی مقدار میں مہیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں بھی، اور اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرٹیلائزر انڈسٹری ان پاکستان، یہ پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی فرٹیلائزر انڈسٹری کو جو ہے بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا اسے اپنی ضرورت کے لیے کافی جو ہے وہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اتنی فرٹیلائزر نہیں ہو رہی کہ ہمارے ملک میں جو کھپت ہے اس کو پورا کر سکے، لیکن پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ فرٹیلائزر جو ہے اس کی مقدار پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کیمیکل انڈسٹری ان پاکستان۔ پاکستان کیمیکل انڈسٹری میں بھی کافی ترقی کر چکا ہے، اور اس کو ملک کے اندر ان ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر تھوڑی بہت ہی باہر بھی چانس لگے تو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ۔ نیکسٹ پوائنٹ ویری ویری امپارٹنٹ پوائنٹ، یہ دنیا بھر میں آج کل یہی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے اس کا ٹائم ہے، اس کا وقت ہے، لہٰذا پاکستان کے میں بھی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو ملک کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں۔ اب بیٹا جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے ہم نے ہیوی یا مین انڈسٹریز کی بات کی ہے، اب سمال سکیل انڈسٹری ان پاکستان میں سمال سکیل انڈسٹریز کا بھی جو ہے کافی رجحان ہے، جس کی بدولت لوگ گھروں میں چھوٹے پیمانے پہ ان انڈسٹریز پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی گزر بسر کا جو ہے انہوں نے نظام چلایا ہوا ہے۔ لیکن یہ چونکہ سمال سکیل انڈسٹریز پاکستان کی بنیادی اور گھریلو ضروریات کو پورا کر رہی ہے، اس لیے اگرچہ یہ چھوٹے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کے ذاتی کاروبار کا جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی پروڈکشن میں بھی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کارپیٹ ویونگ انڈسٹریز، پاکستان کارپیٹ ویونگ انڈسٹریز میں بھی کافی کام پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو مقامی سطح پہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اگرچہ بڑے کارخانے بھی ہیں، اور ان کی فنشنگ جو ہے وہ اور ان کا سائز کارپیٹس کا بہت وسیع ہوتا ہے، جو دوسرے ممالک کو بھیجے جاتے ہیں۔ بیٹا یاد رہے پاکستانی کارپیٹ جو ہے دنیا میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ بذات خود بھی کارپیٹ استعمال کرنے کے شوقین ہیں، اور گھروں میں اپنی آرائش کے طور پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کاٹیج انڈسٹری ان پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری کی بھی کافی گنجائش ہے، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو گھریلو اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے اس کام کی وجہ سے اپنے روزگار کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت میں بھی اس کا کاٹیج انڈسٹری کا بڑا اہم مقام ہے۔ اب دیکھیں یہ پکچرز آپ کے سامنے ہے، وول انڈسٹری ان پاکستان۔ پاکستان میں وول انڈسٹری بھی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ پائے کی ہو رہی ہے، اور وول سے کمبل وغیرہ بنتے ہیں اور مختلف چیزیں، اور پاکستان میں جو فارمنگ ہوتی ہے اس کی بدولت جانوروں سے جو اون اور کھالیں حاصل ہوتی ہیں اس کی بدولت پاکستان کے لوگ وول انڈسٹری میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ Now we have completed our lesson, dear students. The turn goes to the question and answer. The first question is, indicate the words Pakistan ranking of Iran in the production of oil and natural gas. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران میں جو آئل اور گیس کی پروڈکشن ہے اس کی ورلڈ لیول پہ رینکنگ کیا ہے۔ دا آنسر از ایران رینکس 4th in the production of oil and stands 6th in the production of natural gas. Question number 2 is, name 3 main industries of Pakistan. پاکستان کی 3 بڑی جو انڈسٹریز کا نام لکھیں۔ 3 main industries of Pakistan are textile industries, sugar industries and cement industries. Dear students, here is homework for you. Question number 1, indicate 2 main places which are famous for textile industries. Or question number 2, why fertilizer is important for Pakistan. Thank you beta. Allah Hafiz.